ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وقال الله جل وعلا في مقام آخر وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم مسلمانوں پر بہت سارے حقوق واجب کیے ہیں اور ان میں سے اللہ سبحانہ و تعالی کے کچھ حق ایسے ہیں جن کو ادا کرنا ہر انسان کے لیے واجب ہے. اگر واجب ہونے کے بعد انسان اس میں کوتاہی کرتا ہے اور سستی اور کاہلی کرتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور توحید کے بعد سب سے عظیم عبادت جس عبادت کو ہم اور آپ نماز کے نام سے جانتے ہیں، یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس عبادت کو آسمانوں میں فرض کیا. یہ ایک ایسی عبادت ہے جو عبادت اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر کا توحید کے بعد سب سے بڑا ذریعہ ہے. یہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے جو عبادت سارے انبیاء اور ساری امتوں پر واجب تھی. یہ ایک ایسی عبادت ہے جس عبادت کو میرے اور آپ کے نبی نے صلۃ بین العبد و رب کہ بندے اور رب کے درمیان کا ایک عظیم تعلق قرار دیا ہے. یہ ایک ایسی عبادت ہے جس عبادت میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے اہل علم کے درمیان شدید جو ہے اختلاف پایا جاتا ہے کہ بے نمازی مسلمان ہے یا نہیں. اسی لیے سلف میں سے کسی نے کہا ہے کہ بے نمازی کے لیے، بے نمازی سے مراد یہاں یہ نہیں ہے کہ جو سرے سے نماز پڑھتا ہی نہیں، وہ تو ہے ہی، بلکہ اگر کوئی آدمی 5 وقت کی نماز پابندی سے نہیں پڑھتا تو وہ بھی بے نمازی ہے. تو بے نمازی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اہل علم نے
اس کے مسلمان ہونے کے بارے میں شک کیا ہے. اور نماز ایک ایسی عظیم عبادت ہے جو کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. یہاں تک کہ جنگ کے حالات ہوں، دشمنوں کا خوف، تلواریں اور نیزے چل رہے ہوں، لیکن پھر بھی نماز کا وقت ہوگا تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کی کیفیت بیان کی ہے اس کیفیت میں نماز کو ادا کیا جائے گا. یہاں تک کہ ایک آدمی جو نماز کی شروط ہیں وہ شروط میں سے اگر انسان مجبور ہو جائے، مثال کے طور پر سطر کو ڈھکنا نماز کے لیے واجب ہے، لیکن ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کو کسی ایسی جگہ بند کر دیا گیا کہ اس کے جسم پہ کپڑے نہیں ہیں، تو وہ اسی حالت میں نماز پڑھے گا، نماز معاف نہیں ہے. اسی طریقے سے نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا شرط ہے، لیکن ایک آدمی مجبور ہے، سفر میں ہے، اس کو قبلے کا پتہ نہیں چل رہا، اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے، لیکن نماز کا وقت نکلنے کا ڈر ہے، تو وہ اسی حالت میں جو اس کو درست لگ رہا ہے اسی حالت میں اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے گا. یہ قبلہ کی شرط بھی کیا ہو جائے گی؟ ساقط ہو جائے گی. اسی طریقے سے مثال کے طور پر کسی انسان کو باندھ دیا گیا، وہ وضو نہیں کر سکتا، وہ طہارت نہیں کر سکتا، وہ قبلہ رخ نہیں ہو سکتا، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اب وہ اسی حالت میں نماز پڑھے گا، بھلے ہی وہ رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا لیکن اشاروں سے نماز پڑھے گا. نماز معاف کسی بھی حالت میں نہیں ہے. دوسری عبادتیں آپ دیکھیں تو ان عبادتوں کے اندر تخفیف ہے. روزہ ہے، بیمار ہے آدمی، بعد میں روزوں کی قضا کر سکتا ہے، لیکن نماز کسی بھی ہوش و حواس قائم ہے تو کسی بھی حالت میں ساقط نہیں ہوتی. 10 سال کے بعد جب انسان کے اوپر یہ نماز واجب ہو جاتی ہے، فرض ہو جاتی ہے، اس کے بعد کسی بھی انسان کے لیے کوئی بھی عذر مقبول نہیں ہے اللہ کے یہاں، اور نہ ہی وہ کل قیامت کے دن کوئی عذر پیش کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی عذر قبول کیا جائے گا. میرے بھائیوں، اسی لیے نمازوں کی پابندی کرنا اور نمازوں کو قائم کرنا یہ مسلمانوں کا ایک عظیم شعار ہے، مسلمانوں کی ایک عظیم پہچان ہے، مومنین کی ایک عظیم صفت ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسے لوگوں کو کامیاب کہا جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو جہنم کے عذاب کی دھمکی دی جو نماز میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں. جو بالکل پڑھتے ہی نہیں ان کی بات الگ ہے، بلکہ قرآن نے کہا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ویل، ہلاکت اور بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کے اندر سستی، کاہلی اور غفلت کرتے ہیں. سستی اور کاہلی کئی طرح کی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر نماز کو اس کے وقت سے لیٹ کر دینا، نماز کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا، نماز کو خشوع و خضوع سے ادا نہ کرنا، بہت ساری باتیں اس کے اندر اہل علم نے بیان کی ہیں. اسی لیے میرے بھائیوں، ہمیں توحید کے بعد سب سے عظیم عبادت کا پابند بننا ہے، تبھی ہم سچے مسلمان بنیں گے. اسی لیے اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز کو قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو. آج ہم شکوے کرتے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ایسے حالات ہیں. کیا ہم نے اپنے حالات کو سدھارا؟ کیا ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو عظیم حق ہے توحید کے بعد سب سے بڑا حق، کیا ہم اس حق کو صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں؟ آج ایک انسان کو اگر اس کی کمپنی کی جاب ہے 5 بجے کے لیے، 5 بجے اس کو آفس جوائن کرنا ہے، وہ اٹھ جاتا ہے لیکن نماز کے لیے نہیں اٹھتا. اگر اس کے بچے کا اسکول ہے 6 بجے، وہ بچے کو ماں اٹھا کر کے نہلا دھلا کر کے اسکول 6 بجے پہنچا دے گی لیکن مسجد نہیں پہنچا سکتی. یہ ہماری ایمان کی حالت ہے. اور آج کی خطبے کے اندر میں آپ لوگوں سے جس تعلق سے گفتگو کرنا چاہوں گا وہ ہے نماز فجر کی اہمیت اور فضیلت. میرے بھائیوں، ہم میں سے بہت سارے احباب ہیں جو 4 وقتی نمازوں کی تو پابندی کرتے ہیں لیکن فجر کے نماز میں سوئے رہتے ہیں، لیکن فجر کی نماز میں کوتاہی کرتے ہیں. میرے بھائیوں،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری نمازوں کو مردوں کے اوپر جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب قرار دیا ہے، الا یہ کہ کوئی عذر ہو، آدمی بیمار ہے، چل نہیں سکتا، بارش ہے بہت تیز، کوئی دشمن کا خوف اور ڈر ہے، راستے میں جان پر حملہ ہو سکتا ہے، اس طرح کے اگر عذر ہیں تو ہی عذر مقبول ہے، ورنہ پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ایک آدمی کے اوپر واجب ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، کہ آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے سورج غروب ہونے سے، سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے۔ مفسرین کرام اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ یہاں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، اس سے مراد نماز فجر اور نماز عصر ہے، اور بعض اہل علم نے اس سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذکار وغیرہ بھی بیان کیا، لیکن جو ہے یہ بھی مراد ہے کہ یہاں طلوع فجر سے پہلے تو یعنی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے فجر اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے عصر، کیونکہ ان دونوں نمازوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور جو آدمی ان دو نمازوں کی حفاظت کر لے، کن؟ فجر اور عصر کی، کیونکہ ان دو نمازوں کی پابندی کرنا، دن کے وقت انسان صبح اٹھتا ہے، عصر میں آرام کرتا ہے، تھک جاتا ہے، عصر کی نماز پڑھنا مشکل ہے کیونکہ آرام کا وقت ہے، جسم کے اندر تھکان ہے، انسان راحت حاصل کرنا چاہتا ہے، ہاں مؤذن کی آواز آتی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لیکن انسان کہتا ہے نہیں، میری کامیابی نیند میں ہے۔ میری کامیابی کس میں ہے؟ میری کامیابی اپنی جسم کو راحت دینے میں ہے۔ مؤذن کہتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اور یہ اپنی زبان حال سے ہی جھٹلاتا ہے، کہتا ہے نہیں، کامیابی اس میں نماز میں نہیں ہے، کامیابی تو جسم کو راحت اور سکون دینے میں ہے، کامیابی تو نیند میں ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اور دوسری جو نماز فجر ہے، نماز فجر جو اندھیرے کی نماز ہے، جس وقت ساری دنیا کے لوگوں کو نیند سب سے پسندیدہ ہوتی ہے، وہ آدمی بھی جو رات بھر جاگتا ہے، فضول چیزوں میں اپنا وقت ضائع اور برباد کرتا ہے، جیسے ہی فجر کا وقت ہوتا ہے اس کو شیطان سلا دیتا ہے، چاہے پہلے سے سویا ہوا انسان ہو، سب کو نیند بہت پیاری لگتی ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فجر کی اذان کے اندر ایک ندا خاص کی ہے۔ مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ مؤذن کی پکار ہم سنتے ہیں، جس کی پکار کا مطلب کیا ہے؟ اے مومنوں کی جماعت، نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے، لیکن ہم لوگ بستر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور ہم اپنے حالات کے اعتبار سے یہ جواب دیتے ہیں کہ النوم خیر من الصلاۃ، کہ نیند نماز سے بہتر ہے۔ کیسے کامیابی ملے گی میرے بھائیوں ہمیں؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ہم پڑھیں کہ فجر کی نماز کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمائی ہے۔ ہر مومن کی چاہت ہے کہ جنت میں داخل ہوں میں، چاہے وہ گناہ کرنے والا ہو، چاہے وہ نیکی کرنے والا ہو، جو مسلمان ہے سب کی یہ خواہش ہے کہ وہ جنت میں آسانی کے ساتھ داخل ہو۔ اور اس کا حل کیا ہے؟ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے 2 ٹھنڈے وقت کی نماز پڑھی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہاں مراد نماز عصر اور نماز فجر ہے۔ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو نماز عصر اور نماز فجر کی پابندی کرنی ہوگی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری احادیث کے اندر فجر کی نماز کے تعلق سے بے شمار فضائل بیان کی، جس کو انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ میرے بھائیوں، ہمارے جو اسلاف تھے وہ نمازوں کے بہت پابند تھے،
یہاں تک کہ بعض سلف کے بارے میں آتا ہے، سعید بن مسیب رحمہ اللہ وغیرہ کے بارے میں، کہ اور دیگر جو ہے سلف کے بارے میں، کہ 40 سال تک ان کی کوئی بھی نماز تکبیر اولیٰ سے نہیں چھوٹی، یعنی 40 سال مسلسل وہ مسجد میں موجود رہتے تھے، امام جو تکبیر تحریمہ کہتا ہے وہ مسجد میں موجود رہتے تھے۔ وہ بھی تو ہماری طرح انسان تھے، ان کی بھی خواہشات تھی، وہ بھی ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے حاجت رکھی تھی، نیند کی ان کی بھی ضروریات تھی، لیکن میرے بھائیوں ان کے لیے نماز سب سے بڑی ضرورت تھی۔ آج ہم اپنے کام کے لیے نمازوں کو مؤخر کر دیتے ہیں، نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن حقیقی مومن وہ ہے جو نماز کے لیے اپنے کام کو مؤخر کر دے، لیکن نماز کو مؤخر نہ کرے۔ آپ جانتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کا طواف، اللہ کے گھر کا طواف ایک عظیم عبادت ہے، لیکن آپ نماز کی اہمیت کو دیکھیے کہ 24 گھنٹے کعبۃ اللہ کا طواف ہوتا ہے، لیکن جب فرض نماز کھڑی ہوتی ہے تو کعبۃ اللہ کا طواف بھی رک جاتا ہے۔ جب فرض نماز کے ہوتے ہوئے بیت اللہ کا، اللہ کے گھر کا طواف نہیں ہو سکتا تو آپ کی تجارت کیسے چل سکتی ہے؟ آپ کی دکان کیسے بند نہیں ہو سکتی؟ آپ کے دوسرے کام کیسے نہیں ختم ہو سکتے؟ میرے بھائیوں ذرا سوچو کہ شیطان نے ہمیں کس طریقے سے جو ہے دنیاوی زیب و زینت اور دنیا کے کاموں کے اندر جو ہے ہمیں کیا کر دیا ہے، مگن کر دیا ہے، اور ہم سوچتے اور سمجھتے نہیں، ہمارے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر اور فجر کی جماعت کی پابندی کرنے والوں کے لیے ایک بشارت دی ہے کہ جو آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کا ذکر کیا گیا کہ نماز ہو گئی اور وہ سو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان اثقل الصلاة علی المنافقین صلاۃ العصر و صلاۃ الفجر، کہ منافقین پر سب سے بھاری نماز جو ہے وہ کون سی نماز ہے؟ نماز عصر اور نماز فجر ہے، کیونکہ منافقین، مدینہ کے منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرتے تھے، لیکن ان نمازوں کے اندر پیچھے رہتے تھے۔ تو فجر اور عصر کی نماز کی پابندی کرنے والا نفاق سے بری ہے، نفاق سے بری ہے۔ میرے بھائیوں، امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو آنکھوں کے اندر تکلیف ہوئی، ہاں، تو بعض لوگوں نے، کیونکہ آپ مدینہ کے اندر رہتے تھے اور آپ سید التابعین، تابعین کے سردار ہیں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد ہیں، بہت بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، آپ کی آنکھوں کے اندر روشنی، بینائی جو ہے کمزور ہوئی، تو لوگوں نے آپ کو کہا کہ آپ عقیق وادی کی طرف نکلیے۔ عقیق وادی جہاں آج مدینہ یونیورسٹی ہے، وہاں کے قریب ایک وادی تھی جو مدینہ کے دوسرے علاقوں کے مطابق تھوڑی سرسبز و شاداب تھی، ہری بری تھی، تو آپ کو کہا گیا کہ آپ وہاں جائیے، وہاں جا کر کے آپ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو قدرت کے خوبصورت نظارے ہیں، جو درخت ہیں، پھل پھول ہیں، ان کو دیکھیے تاکہ آپ کی آنکھوں کی بینائی لوٹ آئے۔ تو آپ نے کیا جواب دیا معلوم ہے؟ آپ نے کہا میں وہاں چلا جاؤں گا تو پھر میں عشاء اور فجر میں کہاں جاؤں گا؟ میں عشاء اور فجر کی نماز میں کیسے حاضر ہوں گا جماعت کے ساتھ؟ یہ ایک انسان کی فکر ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والے نمازوں کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں، نمازوں کو چھوڑنے والے نہیں ہوتے، اور اللہ تعالیٰ نے تقریباً 80-82 مرتبہ قرآن کے اندر نماز کا ذکر کیا ہے۔
اور کسی چیز کی بار بار تکرار ہونا، ریپیٹ ہونا، یہ اس چیز کی اہمیت اور شان کو بڑھاتا ہے۔ اگر وہ چیز خیر کا سبب ہے تو اس سے اس کی افضلیت بڑھتی ہے، اور اگر وہ چیز خطرناک ہے، جیسے مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالی نے قیامت کے بہت سارے نام قرآن کے اندر بیان کیے، تو اہل علم کہتے ہیں کہ قیامت کے بہت سارے ناموں کو بیان کرنا یہ قیامت کی ہولناکیوں پر دلالت کرتا ہے کہ جو چیز جتنی زیادہ ہولناک ہوگی، خطرناک ہوگی، تو اس کے نام بھی زیادہ ہوں گے۔ اسی طریقے سے اگر خیر والی کوئی چیز ہے اور اس کا ذکر بار بار ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ہم میں سے بہت سارے بھائی جو 4 وقت کی نماز کی تو پابندی کرتے ہیں، لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر صلاۃ الفجر، نماز فجر میں کوتاہی کرتے ہیں۔ ہم دیکھیں کہ اگر حقیقت میں ہمیں یعنی یہ جاننا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں، تو ہم فجر کے وقت مسجد میں داخل ہو جائیں، ہم فجر کے وقت مسجد میں داخل ہو جائیں، ہمیں نظر آ جائے گا کہ کتنے اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ میرے بھائیو، ہمارے اسلاف جب رات تاریک ہوتی اور جب وہ جہنم کے عذاب کو یاد کرتے تو ان کی نیند غائب ہو جاتی اور وہ اٹھ کے قیام اللیل اور تہجد پڑھتے۔ اور بعض سلف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات کو اپنے گھر کی چھت پر چلے جاتے تھے، پوری رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قیام کرتے یا آدھی رات، اور اسی محلے کی چھوٹی بچیاں جو دن کے اندر چھت پہ کھیلنے نہیں جاتی تھی، وہ رات کو چھت پہ کھیلنے جاتی تھی، تو ایک دن اپنی اماں سے کہتی ہیں، اے اماں، وہ پڑوسی والے گھر پہ جو رات کو ایک کھمبا نظر آتا ہے، وہ کچھ دنوں سے وہ جب کھیلنے جاتی ہیں تو ان کو وہ کھمبا نظر نہیں آتا، تو پوچھتی ہیں کہ اے اماں، اس ستون کا کیا ہوا جو پڑوس والے گھر میں روز ہمیں دکھتا تھا، ہم جب رات میں کھیلنے جاتے تھے لیکن اب وہ نظر نہیں آتا ہے؟ تو اس کی امی نے کہا وہ ستون نہیں تھا، وہ فلاں بن فلاں تھے، وہ رات کو چھت پہ جا کے قیام کرتے تھے، اب ان کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبر کے حوالے ہو چکے ہیں، اس لیے وہ کھمبا تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ میرے بھائیوں، مومن کی شان کیا ہے؟ یدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ وہ اپنے رب کو پکارتا ہے خوف سے، جہنم کے عذاب کے ڈر سے، اور جنت کی لالچ سے، طمع سے۔ یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، وہ اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے اور اپنے رب کے عذاب سے ڈرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ نیندیں جو ہم سوتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ ہماری آخری نیند ہو، اس کے بعد ہماری آنکھ نہ کھلے۔ اس لیے کتنے ایسے لوگ جنہوں نے فجر کی نماز پڑھی اور ظہر میں ان کے اوپر نماز پڑھی گئی، یہ ہم ڈیلی کا مشاہدہ کرتے ہیں، ڈیلی ہم دیکھتے ہیں اس طرح کے معاملات اور حالات۔ تو میرے بھائیوں، ہم کیوں فجر کی نماز میں غفلت کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں، اس میں سے کچھ احادیث میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لن یلج النار، کہ اس آدمی کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ میرے بھائیوں، مومن کی اور ایک ایمان والے کی چاہت کیا ہے؟ اس کی چاہت یہ ہے کہ وہ اللہ کی جنتوں کا وارث بن جائے اور اللہ کے جہنم کے عذاب سے بچ جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، اس آدمی کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، یا وہ آدمی جہنم کی آگ میں نہیں جا سکتا جس نے عصر اور فجر کی نماز کی پابندی کی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھیروں کے اندر مسجدوں کی طرف آنے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت دی ہے، جس دن کوئی اندھیرا نہیں ہوگا۔
ہمارے اعمال جس دن اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا, کوئی روشنی نہیں ہوگی, ہمارے اعمال ہمارے لیے روشنی کا ذریعہ اور سبب بنیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام الی یوم القیامہ, کہ بشارت دیجئے ان لوگوں کو جو اندھیروں کے اندر چل کر اللہ سبحانہ و تعالی کی گھروں کی طرف آتے ہیں, قیامت کے دن انہیں مکمل نور کی بشارت دیجئے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی العشاء, جس نے عشاء کی نماز پڑھی, فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل, جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو گویا کہ اس نے آدھی رات قیام کیا, یعنی آدھی رات مسلسل وہ نماز پڑھتا رہا. ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ, اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی, یعنی عشاء بھی جماعت سے پڑھی اور فجر بھی جماعت سے پڑھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا کہ اس نے پوری رات قیام کیا. اتنا بڑا اجر ہے, یعنی پوری رات قیام کرنے کا اجر ہے. کب؟ جب ہم عشاء اور فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھیں. اسی طریقے سے میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صلی الفجر ثم جلس فی مصلی, جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی پھر اپنی نماز والی جگہ پہ بیٹھا رہا, صلت علیہ الملائکہ, اس پر اللہ کے فرشتے رحمتیں بھیجتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کی پاک مخلوق ایسے خوش نصیب اور سعادت مند انسان پر ان کے لیے دعا کرتی ہے اور رحمتیں بھیجتی ہے اور کہتی ہے اللہم اغفر لہو, اللہم ارحمہ, اے اللہ اس بندے کو معاف کر دے, اے اللہ اس بندے پر اپنی رحمتیں نازل فرما. اسی طریقے سے میرے بھائیوں, فجر کی نماز کے بعد ایک اور عمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من صلی الغداۃ ای الفجر فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی پھر وہ اسی جگہ بیٹھا رہا اور اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا, پھر سورج طلوع ہونے کے بعد اس نے 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھی تو اس کے لیے مکمل حج اور عمرے کا ثواب ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص دعا کی ہے. کیا دعا کی ہے بتا آپ کو؟ اللہم بارک لامتی فی بکورہا, اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت نازل فرما دے. برکت کے وقت ہم سوتے رہتے ہیں, برکت کے وقت ہم خوابوں میں مست ہوتے ہیں, تو برکتیں کہاں سے نازل ہوں گی ہمارے گھروں کے اندر, ہماری روزیوں کے اندر, ہماری اولادوں کے اندر, ہمارے معاشرے کے اندر برکتیں کہاں ہوگی؟ ہم غیر قوموں سے سیکھیں کہ وہ قومیں کب اٹھتی ہیں اور مسلمان کب اٹھتا ہے. مسلمان کی صبح ہوتی ہے 10 بجے اور بمبئی والوں کی صبح ہوتی ہے 10 اور 11 بجے. میرے بھائیوں, جس انسان نے اپنی دن کی ابتدا اللہ کی نافرمانی سے کی, اللہ کی قسم وہ کبھی خیر اور نہیں پا سکتا, وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اور جس انسان نے صبح اٹھتے ہی اللہ کی اطاعت سے اپنی زندگی کا آغاز کیا وہ انشاءاللہ خیر پر قائم رہے گا. اور صبح اٹھتے ہی اللہ کی اطاعت کیا ہے کہ فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھا جائے. اسی لیے میرے بھائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ. آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں آ جاؤں, میں اللہ کی پناہ میں آ جاؤں. آپ کو معلوم ہے آپ اللہ کی پناہ اور اللہ کی حفاظت میں کیسے آئیں گے؟ جب فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے, تب جب فجر کی نماز کی پابندی کریں گے. اگر فجر کی نماز کی ہم پابندی نہیں کرتے تو ہم کبھی بھی اللہ کی پناہ میں نہیں آ سکتے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ, جو فجر کی صبح کی نماز پڑھے وہ اللہ کے ذمے میں ہے. اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں, فجر کی نماز اور عصر کی نماز فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے. ایک لمبی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ فی النہار ویجتمعون فی صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذین باتوا فیکم فیسألهم وهو اعلم بهم, کہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے تمہارے پیچھے لگے رہتے ہیں، دن کے بھی اور رات کے بھی، اور وہ جمع ہوتے ہیں عصر کی نماز میں اور فجر کی نماز میں۔ ثم يعرج الذين باتوا فيكم، پھر وہ فرشتے جو تمہارے پاس عصر میں تھے وہ فجر کو اپنے رب کی طرف چڑھتے ہیں، یعنی آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں، اور جو فجر میں تھے وہ عصر میں آسمانوں کی طرف جاتے ہیں۔ فَيَسْأَلُهُمْ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے، کن سے؟ فرشتوں سے سوال کرتا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، اللہ کو فرشتوں سے زیادہ اپنے بندوں کے بارے میں علم ہے، لیکن اللہ سوال کرتا ہے كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي، اے میرے فرشتوں تمہاری ڈیوٹی جو عصر اور فجر کی تھی، تم جو آئے، کیف ترکتم عبادی، تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑا، کس حالت میں پایا؟ تو فرشتے کہتے ہیں ترکناہم وہم یصلون، ہم نے ان کو چھوڑا اس حال میں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ فجر والے بھی کہتے ہیں، عصر والے بھی کہتے ہیں وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، اور جب ہم ان کے پاس آئے تو بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اور میرے بھائیوں، نمازی آدمی قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پڑوس ملے گا اس کو۔ سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکار لگائے گا، این جیرانی این جیرانی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ پکار ہوگی کہ کہاں ہے میرے پڑوسی، کہاں ہے میرے پڑوسی، کہاں ہے میرے پڑوسی؟ تو پوچھا جائے گا اللہ تیرے پڑوس کی سعادت کس خوش نصیب کو مل سکتی ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی این عمارون المساجد، مسجدوں کو آباد کرنے والے کہاں ہیں؟ مسجدوں کو آباد کرنے والے اللہ کے پڑوسی ہیں۔ صرف جمعہ مسجدوں کو آباد کرنے والے اللہ کے پڑوسی نہیں بن سکتے، پانچوں وقت مسجدوں کو آباد کرنے والے اللہ کے پڑوسی بنتے ہیں۔ اور آج یہاں کسی دنیا کے عہدے والے کا پڑوس ہم کو مل جائے تو ہم خوشی سے پھولے نہیں سماتے، ہم اپنے دوست و احباب کو کہتے ہیں میں فلاں کی بلڈنگ میں رہتا ہوں، فلاں کا پڑوسی ہوں۔ میرے بھائیو، یہ پڑوس اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں رکھتا۔ اسی لیے ایک مومن کو کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ فجر کی نماز کی حفاظت کرے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ جب انسان سوتا ہے، یعقد الشیطان علی قافیۃ رأس احدکم، کہ جب انسان سوتا ہے تو شیطان تمہارے سر کی گدی میں، جب انسان سوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ثلاث عقد، وہ شیطان 3 گاٹھ لگاتا ہے بہت مضبوطی کے ساتھ، پھر اس میں پھونکتا ہے، پھر کہتا ہے سو جا لیلک طویل، تمہاری رات بہت لمبی ہے، آرام سے مست نیند سو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةً، اگر آدمی جاگتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک جو گاٹھ اس نے لگائی ہے وہ کھل جاتی ہے۔ فَإِن تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةً، پھر وہ وضو کرتا ہے تو شیطان کی لگائی ہوئی دوسری گاٹھ بھی کھل جاتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن صَلَّى انْحَلَّتْ عَقْدَتْ كُلَّهَا، اور جب وہ نماز پڑھتا ہے تو تینوں گاٹھیں اس کی کھل جاتی ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبُ النَّفْسِ، پھر جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے، سب کام کر لیتا ہے، شیطان کی گاٹھیں کھل جاتی ہیں تو وہ آدمی چاقو چوبند ہوتا ہے، ایک دم جو ہے یعنی طیب النفس ہوتا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانٍ، اور اگر وہ گاٹھیں نہیں کھلتی، وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا، وضو نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، تو وہ ایک دم خبیث نفس اور سست ہوتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ فجر کی نماز ہم نہیں پڑھتے، اگر ہم سے فوت ہو جائے تو وہ دن ہمارا کیسا جاتا ہے۔ انسان اپنے عمل سے بھی اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے ابن عمر کہتے ہیں كنا اذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء اسأنا به الظن، ہم اپنے زمانے کے اندر کسی آدمی کو اگر فجر اور عصر میں غائب پاتے تو اس کے تعلق سے برا گمان کرتے۔ برا گمان سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہ سوچتے کہ یہ آدمی شاید منافق ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے فجر کی نماز کے وقت 6 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے الصلاۃ یا اہل البیت، اے گھر والو اٹھ جاؤ، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چہیتی بیٹی کے جو ہے گھر پہ یہ آواز اور ندا لگایا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے راستوں میں گزرتے اور فجر کی نماز کے لیے لوگوں کو جگاتے اور کہتے اے لوگو اٹھ جاؤ، اب فجر کی نماز کا وقت جو ہے ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ہمارے اسلاف جو تھے وہ فجر کی نماز کے تعلق سے بڑی پابندی کرنے والے تھے، جیسا کہ ایک مثال آپ کو دی گئی۔ اور ایک آخر میں ایک بات ہے، ایک سلف ہیں عامر بن عبداللہ بن زبیر، عامر بن عبداللہ بن زبیر، یہ مؤذن کی آواز کو سنتے ہیں اور بیمار ہوتے ہیں، تو اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں خذ بیدی، کہ مجھے میرا ہاتھ پکڑو، مجھے مسجد کی طرف لے چلو۔ تو انہوں نے کہا کہ انک علیل، آپ بیمار ہیں۔ تو انہوں نے کہا اسمع داعی اللہ فلا اجیبہ، میں اللہ کے پکارنے والے کی پکار سن رہا ہوں، اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کا جواب نہ دوں، یعنی مسجد میں حاضر نہ ہوں۔ فاخذوا بیدہ، تو لوگوں نے، ان کے رشتہ داروں نے ان کا ہاتھ پکڑا۔ فدخل مع الامام فی صلاۃ المغرب، اور آپ مسجد کے اندر داخل ہوئے اور امام کے ساتھ آپ نے مغرب کی نماز پڑھی۔ فرکع مع الامام رکعۃ ثم مات رحمہ اللہ، اور آپ نے امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھی اور اس کے بعد نماز کے اندر ہی آپ کی وفات ہو گئی۔ میرے بھائیو، یہ تھے اسلاف، اور کہاں ہیں ہم؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کریں، اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو فجر کی نماز کی پابندی کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیند سے بہتر ہمارے لیے نماز کو بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ اور شفاء کاملہ نصیب فرما، انہیں صحت و عافیت کا لباس پہنا، جو پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما۔ وصلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.